اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4188، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن عبداللہ بن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یعلا بن عبید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا تو ہم نے بھی طواف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح بھی کی۔ ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی تکلیف کی بات نہ پیش آ جائے۔ حدیث نمبر 4189، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن بن اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے بیان کیا کہ ہم سے مالک بن مغول نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو حسین سے سنا، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی تھی سے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازع مت ہو۔ میں یوم ابو جندل صلح حدیبیہ میں بھی موجود تھا۔ اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورتحال آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی۔ لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے، اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونا کھل جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 4190، اردو ترجمہ۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے مجاہد نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے، ان سے کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر منڈوا لو اور 3 دن روزہ رکھ لو، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا پھر کوئی قربانی کر ڈالو، سر منڈوانے کا فدیہ ہوگا۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی تھی۔ حدیث نمبر 4191، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابو عبداللہ محمد بن حشام نے بیان کیا، کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے مجاہد نے، ان سے عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے، اور ان سے کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے۔ ادھر مشرکین ہمیں بیت اللہ تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میرے سر پر بال بڑے بڑے تھے جن سے جوئیں میرے چہرے پر گرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریافت فرمایا کیا یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے بیان کیا پھر یہ آیت نازل ہوئی، بس اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے بال منڈوا دینے چاہیے، 3 دن کے روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 4192، قبائل اقرا اور ارینہ کا قصہ۔ مجھ سے عبد الاعلیٰ بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم سے یزیدی بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائل اسکل و ارینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی، ہم لوگ مویشی رکھتے تھے، کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے،
اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے، اور انہیں مدینے کی آب و ہوا ناموافق آئی تو آرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چرواہا ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہی اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی۔ وہ لوگ چراگاہ کی طرف گئے، لیکن مقام حرا کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے۔ اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا۔ وہ پکڑ کر مدینے لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور انہیں حرا کے کنارے چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابی کو صدقے کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور شعبہ، ابان اور حماد نے قتادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ ارینہ کے قبیلے کے تھے، عسکر کا نام نہیں لیا۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر اور ایوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ قبیلہ عسکر کے کچھ لوگ آئے۔ حدیث نمبر 4193، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن عبد الرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عمر حفص بن عمر الحوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب اور حجاج صواف نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولا ابو رجاء نے بیان کیا۔ وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس قسامہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے کہ اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں۔ ابو رجاء نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے تخت کے پیچھے تھے۔ اتنے میں انبا بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ ارینہ کے لوگوں کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں گئی؟ اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انس رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا۔ عبدالعزیز بن صہیب نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف ارینہ کا نام لیا، اور ابو قلابہ نے اپنی روایت میں انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف عسکر کا نام لیا ہے، پھر یہی قصہ بیان کیا۔ حدیث نمبر 4194، اردو ترجمہ۔ ذات قرد کی لڑائی کا بیان۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں مشرکین غطفان غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں بھگا لے گئے۔ یہ واقعہ غزوہ خیبر سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، کہا میں نے سلمہ بن الاکوع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے میں مدینے سے باہر غلبے کی طرف نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونٹنیاں ذات القرد میں چرا کرتی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ملے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑ لی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے 3 مرتبہ بڑی زور سے پکارا، یا صباحا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینے کے دونوں کناروں تک پہنچا دی، اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور آخر انہیں جا لیا۔ اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اترے تھے۔ میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ میں تیر اندازی میں ماہر تھا اور یہ شعر کہتا جاتا تھا، میں ابن الاکوع ہوں، آج ذلیلوں کی بربادی کا دن ہے۔ میں یہی رجز پڑھتا رہا اور آخر اونٹنیاں ان سے چھڑا لیں، بلکہ 3 چادریں ان کی میرے قبضے میں آ گئیں۔ سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو ساتھ لے کر آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے تیر مار کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں۔ آپ نے فوراً ان کے تعاقب کے لیے فوج بھیج دیے۔
آپ فوراً ان کے تعاقب کے لیے فوج بھیج دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن الاکو، جب تو نے کسی پر قابو پا لیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر ہم واپس آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا کر لائے، یہاں تک کہ ہم مدینے واپس آ گئے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4188 سے 4194 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔